کے دن کی مناسبت سے مختصر سی گفتگو ہو جائے۔ آج مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شہادت ہے یہ کوئی عام شہادت نہیں، کوئی معمولی شہادت نہیں، اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے علی، تجھے معلوم ہے کہ اولین میں بدبخت ترین شخص کون تھا؟ آپ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اولین میں وہ بدبخت ترین شخص تھا جس نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچیں کاٹی تھی اور اسے شہید کیا تھا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ اے علی، تجھے معلوم ہے کہ آخرین میں بدبخت ترین شخص کون ہوگا؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ وہ بدبخت جو یہاں وار کرے، جو تیرا قاتل ہے، وہ کائنات کا بدبخت ترین شخص ہوگا، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ بظاہر یہ بڑا نیک پارسا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بغض علی تھا۔ اس بغض کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں بھی زائل ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، اس کی کوئی عبادت کسی کام کی نہیں۔ تو مولا کائنات کی یہ جو شہادت ہے، اس کے بارے میں اور بھی احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے قاتل کی پہچان بھی بتا دی تھی، اس کا نام بھی بتایا ہوا تھا۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ صرف یہ تصور کریں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کرنا ہے، آپ اسے برداشت نہیں کرتے، آپ اس سے نفرت کریں گے، اور جب بھی موقع ملے گا اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی کو معلوم تھا ابن ملجم وہاں کوفے میں آپ سے ملتا تھا، اور آپ نے یہ راز جو سرکار دو عالم نے آپ کو بتایا ہوا تھا، آپ نے اپنے کچھ خاص خادموں کو منتقل کیا تھا۔ حضرت میثم تمار کو بھی آپ نے بتایا ہوا تھا، حضرت تمار بن یاسر کو بھی اس کا علم تھا کہ حضرت علی کا قاتل کون۔ تو انہوں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ مولا، آپ کو معلوم بھی ہے اور آپ کا غلبہ بھی ہے اس پر، تو آپ کیوں اسے راستے سے نہیں ہٹاتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا و مولا کی اس پیشین گوئی کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتا، میں اس انتظار میں۔ اور دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری کامیابیاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ہماری کامیابیاں یہ، ہم سارے ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ اعلیٰ ڈگری مل جائے، اچھے نمبر آ جائیں، اچھے اداروں میں داخلے ہو جائیں، اچھی نوکریاں مل جائیں، مال و دولت ہاتھ آ جائے، امریکہ کا ویزا لگ جائے، یہ ہماری کامیابیاں ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں خسارہ ہیں، یہ کامیابیاں نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ کلی طور پر کوئی انسان ہے، اس نے کوئی اچیومنٹ کر لی ہے، وہ خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں،
صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں۔ قرآن نے یہ کامیابی بتائی۔ حضرت علی کی کامیابی دیکھیں کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے بدر حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوئی، احد حضرت علی کی وجہ سے فتح ہوئی، خندق حضرت علی کی وجہ سے فتح ہوئی، فتح مکہ حضرت علی کی وجہ سے ہوئی، خیبر جس کا توڑ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اتنا مضبوط قلعہ یہودیوں کا، اور وہ مرہب جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا جنگجو تھا، حضرت علی نے ایک ضرب میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوئی ہے۔ تو آل نبی میں سے ایک مرد جو ہیں وہ زندہ بچے ہیں، جن کا نام حضرت امام زین العابدین، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور چوتھے امام زین العابدین۔ ہتھ کڑیاں، بیڑیاں، اور اسی حالت میں پھر یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، پھر وہاں قید میں رہے۔ تو یزید کی قید میں آپ نے مدینے کی طرف منہ کر کے سرکار دو عالم کی خدمت میں یہ عریضہ بھیجا ہے۔ اس کو استغاثہ کہتے ہیں، فریاد کی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں۔ اور قاصد کوئی نہیں، قاصد کس کو بنایا؟ صبح کی ہوا کو، کہ اے مدینے کی طرف جانے والی ہوا، جب تیرا گزر ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے تو ہمارا سلام عرض کر دینا اور ہمارا احوال انہیں بتا دینا۔ ان التایا ریح صبا یومن نیلا ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا نبی المحترم اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم من وجہہ شمس طہا عمل خدہ بدر دجا من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم یا رحمت
العالمين أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوسی دی الظالمین فی الموکب والمزدحم ان التایا ریحا صبا یوم الى ارض الحرم